کی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب تم لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرو گے، جب تم کہو گے علی مشکل کشا نہیں، جب تم کہو گے معین الدین چشتی یہ غریب نواز بندہ پرور نہیں ہے، جب تم کہو گے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یہ کہنا شرکیہ جملہ ہے. جب تم کہو گے داتا اللہ، مشکل کشا اللہ، غوث اعظم اللہ، بڑی کرنے والا اللہ، غریب نواز اللہ، بندہ نواز اللہ، بندہ پرور اللہ، رزق دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بابے کی قبر کی مٹی چاٹ کے دماغ کے دور نہیں ہوتی، مٹی کھانے سے پیٹ میں اور کیڑے پڑتے ہیں. جب تم یہ کہو گے کوئی آپ کو گلے سے سینے سے نہیں لگائے گا، ماہانہ چندے بند ہوں گے، قربانی کی کھالیں بند ہوں گی، پیسے بند ہوں گے، دھندے بند ہوں گے، پھر کیا خیال ہے دین کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں؟ کسی بھائی کے چہرے پہ داڑھی آئی ہو نا، کچھ دنوں بعد دیکھو داڑھی غائب ہوتی ہے. اجی کیا ہوا، آپ نے تو داڑھی رکھ لی تھی، کیا ہوا؟ اجی وہ بیگم کہتی ہے یہ داڑھی رکھ لے یا میں نے رکھ لا، یا مجھے رکھ لو یا داڑھی کو رکھ لو، دونوں میں سے ایک چیز سلیکٹ کر لو. دیکھو بیگم تو اتنی مشکل سے 25 سال کے بعد ملی ہے، داڑھی کی کیا ہے، آج کاٹ دوں گا صبح آ جائے گی. ہم بیگم کو تو ناراض نہیں کر سکتے نا، اس لیے میں نے شیو کر دی. ارے بھائی آپ نے داڑھی کیوں شیو کر؟ اجی وہ میں نے تو رکھ لی تھی لیکن امی جان نے کہا بیٹا بڑی مشکل سے تیرے ماموں کو راضی کیا ہے، تیری منگنی کر رہی ہوں تیرے ماموں کی بیٹی سے، لیکن وہ مولوی کو رشتہ نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں ماں جی یہ کون سی بات ہے، میں اس کو بھی جا کے گٹر کی گندگی میں پھینک آتا ہوں. جب تم اللہ کے دین پہ عمل کرو گے تانے ملیں گے، طنز ملیں گے، تانے طنز سے بڑھ کر کوئی پتھر بھی مارے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھر سامنے رکھنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا. بڑی عجیب سی مثال ہے، کسی کی کسی سے دوستی ہو اور چوک میں کوئی پکڑ کے اس کی بےزتی کر دے، تیرا دوست تو یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے. اب یہ واپس آئے اپنے دوست کے پاس اور کہے بھائی تیرے خلاف فلاں اور فلاں اور فلاں یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن تو فکر نہ کر، ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے میں تجھ سے دوستی نہیں چھوڑوں گا، بے وفائی نہیں کروں گا. کیا خیال ہے اس کی محبت اس کے دل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بولو آئے گی. اور اسے اگر ایک تانا ملے وہ کہے بابا تیری دوستی کو 7 سلام، تانے ملتے ہیں تیرے پیچھے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، چل آج کے بعد تیرے راستے الگ اور میرے راستے الگ، تو وہ کیا کہے گا؟ بے وفا ہی نکلا نا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. ہم جب اللہ کے لیے توحید کو قبول کریں، اللہ کے لیے اپنے صالح کو قبول کریں، اللہ کے لیے اہل شرک اور اہل کفر سے ناطے توڑ کے الگ ہو جائیں، صرف توحید کی دعوت دینے کا رشتہ ایک باقی رہے، پیار و محبت کے ناطے ٹوٹ جائیں، لوگ ہمیں تانے دیں، اگر ان کے تانے سننے کے باوجود میری داڑھی لمبی ہوتی رہے، میری شلوار ٹخنے سے بلند ہی رہے، تو کیا خیال ہے میری محبت اللہ کے ہاں بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیل کو بتاتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبرائیل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا پیارا ہے، جبرائیل کا پیارا ہے، ہر فرشتہ اس بندے سے محبت کرے. اور اگر ماں کے کہنے پہ میں داڑھی مونڈ کے آ جاؤں، ماں کے کہنے پر، دوستوں کے کہنے پہ شلوار ٹکنے سے اوپر کر لو نا، کوئی کہتا ہے چھوٹے بھائی کی پہنی ہے، بارش تو نہیں آئی تم نے کیوں شلوار ٹونگی لی ہے، بکریاں چرانے جا رکھے ہو، جتنی زبان اتنی باتیں. جب کوئی ایسا کرے میں اللہ کے دین پہ قائم رہوں، میرا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوگا، اور جب میں 4 باتیں سن کے اس کو چھوڑ دوں گا تو میرا مقام رب کے ہاں بلند ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی. ابو جہل نے پتھر اٹھایا میرے نبی کی ماتھے پر مارا، پتھر ماتھا پھٹ گیا. کسی نے حمزہ کو کہا تیرے یتیم بھتیجے کا ماتھا آج ابو جہل بھاگ دیا ہے. شکار سے واپس آئے تھے، اسی حالت میں ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچے، اس کو پکڑا، زمین پہ گرایا، سینے پہ قدم رکھا، کمان مار کے اس کے سر کو پھاڑا، کہا جو محمد کے سر کو پھاڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے سر کو پھاڑوں گا. واپس آئے، اللہ کے نبی کے ماتھے سے خون کو صاف کیا، آنسو صاف کیے، اور زبان حال سے کہنے دیجئے. حمزہ نے کہا بھتیجے نہ رو، میں تیرے دشمن کا ماتھا پھاڑ کر آیا، لیکن میرے نبی کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ، میرے نبی کے چہرے پہ کوئی شاباش بلے بلے کچھ نہیں، خاموش سنجیدہ چہرہ.
کہا بھتیجے تجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ تیرے دشمن کو میں عرب کے سرداروں کے سامنے زمین پہ گرا کے سینے پہ چڑھ کے ماتھے کو پھاڑ کر آیا ہوں، خوشی نہیں ہوئی؟ میرے نبی کے جذبات کو زبان دی جائے تو کہنا پڑے گا چچا تو نے میرے دشمن کے ماتھے کو پھاڑا، مجھے کوئی خوشی نہیں۔ کیوں؟ جیسے ابو جہل شرک کرتا ہے ویسے تو بھی شرک کرتا ہے، جیسے وہ لات عزا کو پوچھتا ہے تو بھی تو لات عزا کو پوچھتا ہے۔ مجھے خوش کرنا ہے تو کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ کہا بھتیجے یہ کلمہ پڑھ لوں خوش ہو جائے گا؟ کہا ہاں۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ وتواصوا بالصبر، توحید کی دعوت ہوگی، بیٹیوں کی منگنیاں ٹوٹیں گی، دوستیاں ختم ہوں گی، رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، اہل شرکی باتوں کو واضح کرو گے، تعلقات خراب ہوں گے۔ پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھنا۔ باپ کو دعوت دی، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ قوم کو دعوت دی، قوم نے بستی سے نکالا۔ بادشاہ کو دعوت دی، آگ میں گرا دیا۔ آگ میں گر رہے ہیں، پیچھے قوم ہے، لشکر ہے، آگ کے اندر، نیچے آگ ہے۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں ابراہیم آگ میں گر رہے ہو، بادلوں کا فرشتہ ساتھ لایا ہوں، کہو تو بارش برسا کے ابھی اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، مدد چاہیے تو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں حاجت ہے، پریشانی ہے، مدد کی ضرورت ہے، تم سے نہیں تمہارے رب سے ہے۔ جس کے لیے آگ میں گرا ہوں، جس کے لیے باپ سے ٹکر لی، قوم سے ٹکر لی، برادری سے ٹکر لی، وہ میرے حال کو تم سے بہتر سمجھتا ہے۔ حسبی اللہ۔ یہ چار اسٹیپ یاد کر لو، خالص توحید کو مانو، خالص اتباع رسول پہ آؤ، پھر ان دو چیزوں کی دعوت دو۔ دعوت کے راستے میں مصیبت آئے، تکلیف آئے، بلال کی سیرت کو نہ بھولو، خبیب کی سیرت کو نہ بھولو، عبداللہ بن حذافہ کی سیرت کو نہ بھولو۔ بادشاہ کہتا ہے عیسائی ہو جا، کہتے ہیں منظور نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے بیٹی کا رشتہ لے لے، کہا منظور نہیں۔ کہا آدھی حکومت لے لے، کہا منظور نہیں۔ کہا لے جاؤ، اس کو تیل کے کڑاہے میں جلا ڈالو، اور اگر یہ واپس آنا چاہے تو واپس لے آنا۔ مجھے نوجوان بڑا اچھا لگا۔ عبداللہ جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، غلام واپس لے آتے ہیں، آقا یہ تو رونے لگ گیا۔ کہا کیوں روتا ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا میرا داماد بن جا، آدھی بادشاہت لے لے، اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لے۔ کہا ظالم تو نے میرے آنسوؤں کو نہیں سمجھا۔ کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا تو اس لیے ہوں، جلنے کے لیے جا رہا تھا، اپنے رب سے کہہ رہا تھا اللہ آج تیری توحید پہ قربان ہونے کا وقت آیا تو عبداللہ کی ایک جان ہے، کاش تو ہر بال کے بدلے جان دیتا، عبداللہ ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالتا۔ جب یہ ایمان ہوگا دنیا ہماری ہوگی، عزت ہمارے لیے ہوگی، امن ہمارے لیے ہوگا، ہدایت ہمارے لیے ہوگی۔ اور جب تک آدھے تیتر آدھے بٹیر بنے رہیں گے، شرک بدعت خرافات ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، دنیا کے اندر کبھی امن نہیں ملا کرتا۔ امن کن کو ملتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد شرک سے توبہ طائب ہو جائے، شرک نہ کرے، ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کرے، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، امن بھی ان کے لیے ہے، ہدایت بھی ان کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال پر کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، اس حال میں اپنے پاس بلائے، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری روح کو جنت میں داخلے کا حکم دیا جا رہا، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہوں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے پیارے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ فضائل اعمال ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنا کتنا صحیح ہے؟ اگر پڑھنا غلط ہے تو اس میں غلطیاں کیا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب پڑھنے والے کو اطلاع دی جا سکے۔
اس سوال کا جواب میں خود نہیں دیتا، آپ سے لیتا ہوں۔ ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا ذائقے دار ہے، لیکن اس کنویں میں کونے پہ ایک کتا مرا پڑا ہے۔ کیا خیال ہے، پانی پی لینا چاہیے نا ایک سائڈ سے، وہ تو ادھر کونے میں مرا ہے نا، اس کونے سے پانی پی کے نکلتے ہو، کیا خیال ہے کرو گے ایسا؟ جی کیوں؟ پانی بڑا میٹھا ہے یار، بڑا مزیدار ہے، سایہ دار درخت بھی ہے اوپر، کیا ہے اگر کتا چھوٹا سا کونے میں مرا ہوا ہے، بیچ میں تو نہیں ہے، کوئی عقل مند وہاں سے پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیوں؟ اس میں غلاظت آ گئی ہے۔ تو انسان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، یہ تو دنیا کی مثال ہے نا۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسی غلاظت ہے، شرک ایک ایسی نحوست ہے، اگر شرک انسان میں رائی کے ذرے کے برابر بھی آ جائے، ساری عمر کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ شرک اتنی خطرناک ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ بیماری بڑی خطرناک۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی یہ آپ پر بھی وحی کی جا رہی ہے، آپ سے پہلے انبیاء پر بھی وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ نے شرک کیا تو عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمیشہ کا خسارہ پانے والے بن جاؤ گے۔ اب نعوذ باللہ انبیاء شرک کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ تعالی اللہ، انبیاء تو شرک سے روکنے آئے، پھر اللہ نے کیوں کہا قانون کی بالادستی کے لیے؟ آپ کو اور مجھ کو سمجھ آ جائے جرم اتنا بڑا ہے، اگر کوئی نبی بھی کرے گا رب نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں اور آپ کس بات کی موڈی ہے؟ فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہی دو الہ کا کنسپٹ جو معاشرے میں دو الہ، تین الہ، چار اللہ، وہی عقیدہ مولانا زکریا فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 جو مکتبہ کتب خانہ فیضی کی چھپی ہوئی، اس پہ کہتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ یہ شرک تو کفار مکہ کے شرک سے بڑا شرک ہے، وہ بھی اللہ کو اپنے ساتھ ساجی نہیں بنایا کرتے تھے۔ ہم عبداللہ ہیں، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مخلوق ہے، وہ رازق ہے، مرزوق ہے، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں، وہ پہناتا ہے تو ہم پہنتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں، وہ جگاتا ہے تو جاگتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں اللہ بندے میں۔ یہ صوفیاء کا وحدت الوجود کا گمراہ ترین عقیدہ فضائل صدقات کے اندر موجود ہے۔ علم غیب جو خالص اللہ کی صفت ہے وہ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے۔ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے قریب کے ایک بزرگ عبدالعزیز دباغ ان پڑھ امی، ان پڑھ کورے چٹے کچھ نہیں جانتے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی کلام کرتا بولتا تو بولنے والے کی آواز سن کر کہتے یہ جو تو نے پڑھا ہے یہ آیت ہے قرآن کی، یہ حدیث قدسی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہ جھوٹ بولا ہے تو نے، الگ الگ پہچان لیا کرتے تھے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اس طرح کسی کی باتیں سن کے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ جھوٹ، تو جب رسول اللہ کی بیوی عائشہ پر تہمت لگائی لوگوں نے تو رسول اللہ نے ان کی زبان سے نکلی بات کو کیوں نہیں کہا یہ جھوٹ ہے؟ منافقین نے کہا ہمیں قرآن دو، علماء دو، تبلیغ کے لیے نبی نے 70 قاری روانہ کیے، آپ نے ان کی زبان سے سن کر کیوں نہیں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ جو علم رسول اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، خاص اللہ کی صفت ہے، وہ اٹھا کر اپنے للو پتو کے اندر بانٹ دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں ابو یعقوب سوسی کا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک مرید آیا، کہا میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، قرآن کہتا ہے کسی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا کب مرے گا، یہ علم کس کے پاس ہے؟ کہا کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، ظہر کے وقت آیا، مر گیا، نہلایا دہلایا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، قبر میں رکھا، آنکھیں کھول دی، جب استنجا کروایا آنکھیں نہیں کھولی، بڑا بے شرم قسم کا آدمی تھا، اس ٹائم تو آنکھیں کھولتی یہ کام خود ہی کر لیتا، کپڑے پھاڑ کے اتارے، آنکھیں نہیں کھولی، 4 بندوں نے الٹا پلٹا کر کے غسل دیا، آنکھیں نہیں کھولی، کہا کر لو جو کرنا ہے میں تو پڑھوں۔ اس کو اٹھا کر کندھے پہ رکھ کر لے جایا گیا، آنکھیں نہیں کھولی، قبر میں اتارا گیا، آنکھیں نہیں کھولی، اندر اتر کے آنکھیں کھولی۔ ہم نے کہا سردار آپ زندہ ہیں؟
کہا میں زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رکھتا ہے. یہ تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے. ایک اور بزرگ آئے، وہ کہنے لگے میں بھی ظہر کے بغل مر جاؤں گا. وہ بھی مر گئے، نہلایا دہلایا، کفن دیا، قبر میں رکھا.